اہل حدیث فرقہ کب بنا؟ یہ میری طرف سے سوال، وہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے، سوال اہل حدیث فرقہ کب بنا؟ جواب، فرقہ تب بنتا ہے جب اپنی اصل سے جدا ہو۔ اہل الحدیث تو اپنی اصل سے کبھی جدا ہی نہیں ہوئے، جب سے حدیث ہے تب سے وہ۔ فرقہ جب بنتا ہے جب کوئی اپنی اصل سے جدا ہو جائے۔ یہیں پر وہ نقطہ حل ہوا کہ حضرت عثمان غنی نے یہ دوسری اذان کیوں جاری کی؟ بدعت ہے تو ہر بدعت گمراہی ہے، تو گویا کہ حضرت عثمان غنی بدعت کے مرتکب ہوئے۔ بدعت نہیں ہے، اذان کا مقصد تھا لوگوں کو نماز کے لیے بلانا۔ آبادی زیادہ ہو گئی، کثرت الناس، یہ علت ہے، کثرت تعداد علت ہے، علت پائی گئی تو اذان کو مقام زورا میں دلایا۔ بدعت کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ یہ فرع اپنی اصل سے جدا ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے مسائل آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ فرقہ جب بنتا ہے جب اپنی اصل سے جدا ہو۔ اچھا، ایک سوال اور قائم کرتا ہوں کہ جب اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تو تم اہل الحدیث اپنا نام کیوں رکھتے ہو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اہل الحدیث جو نام ہے یہ وصفی ہے، مسلم ذاتی ہے، اور وصفی نام رکھنا جائز، یہ تو حدیث سے ثابت کر رہا ہوں اور عقلی طور پر بھی ثابت کروں گا۔ پہلے یہ ثابت کروں گا کہ وصفی نام رکھنا جائز ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وانی الزہری سمع محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحى بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس على عقبی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسے کتاب الفضائل کے اندر لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا ذاتی نام ایک محمد ایک احمد ہے، اور میرے کئی وصفی نام ہیں، ایک حاشر ہے، ایک عاقب ہے، ایک ماہی ہے، ایک رحیم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک نقطہ یاد رکھو کہ کسی ذات کے متعدد صفات اس کی عظمت پر دلیل ہوتے ہیں، نہیں۔ قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والا طالب علم جانتا ہے کہ قیامت کے بے شمار نام ہیں، یوم التغابن، الواقعہ، الحاقہ، القارعہ، 50 کے قریب اس کے نام۔ ایک نام یوم التغابن، ہار جیت کا دن، 400 سے زیادہ، 400 سے زیادہ ہے، جیسا کہ حضرت فرما رہے ہیں۔ یوم التغابن اسی میں سے ہے، یوم التغابن، ہار جیت کا دن۔ ہار جیت کا دن، اس دن جنتی جیت جائیں گے، کافر ہار جائیں گے، اس وجہ سے اس دن کا نام یوم التغابن پڑا، ہار جیت کا دن۔ اور کیسی ہار؟ یہاں تو کرکٹ والے ہار جاتے پھر جیت جاتے ہیں، وہاں کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ ایک دفعہ جو جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیت گیا، جو ہار گیا سو ہمیشہ کے لیے ہار گیا، کوئی آپشن نہیں ہے، سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں، آپشن ہے ہی نہیں۔ جو ہار گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا، جو جیت گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا۔ لہذا اصل کامیابی در حقیقت آخرت کی کامیابی ہے، وہاں جو کامیاب ہو گیا در حقیقت حقیقی کامرانی، حقیقی کامیابی اسی کو ملی۔ کسی چیز کے متعدد نام، متعدد اسما، اس کے متعدد صفات اس چیز کی، اس ذات کی عظمت کی دلیل ہوتے ہیں۔ جیسے قیامت ایک امر عظیم ہے، اسی وجہ سے 400 سے زیادہ اس کے نام ہیں۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی چیز کے متعدد نام اور کسی چیز کی متعدد صفات اس کی عظمت شان کے اوپر دلیل ہوتی ہے۔ عربوں کے ہاں، اہل عرب کے ہاں تلوار کی بڑی عظمت تھی، بڑی اہمیت تھی، لہذا انہوں نے صرف تلوار کے لیے 500 الفاظ جمع کیے۔ 500 ورڈ ہے تلوار کے لیے۔ تلوار کے لیے کتنے ورڈ ہیں؟ 500 الفاظ ہیں صرف تلوار کے لیے۔ اتنی رچ لینگویج ہے یہ عربی۔ تلوار کے لیے صرف 500 ورڈ ہیں، 500 الفاظ ہیں، اتنی رچ لینگویج ہے۔ گویا کہ تلوار ان کے لیے بہت اہم تھی، لہذا اس کے نام بہت زیادہ۔ اسی وجہ سے اہل الحدیث کبھی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، کبھی اصحاب الحدیث کہتے ہیں، اور کبھی سلفی کہتے ہیں، اور کبھی محمدی کہتے ہیں۔ یہ بہت سارے نام، متعدد صفات در حقیقت اہل الحدیث کی ذات مسلم کے عظمت کے اوپر دلیل ہے۔
اس وجہ سے انہوں نے کئی نام رکھ لیے. اچھا مسلم نام اللہ نے رکھ دیا تو آپ نے وصفی نام کیوں رکھا؟ اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے وصفی نام رکھنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام بتائے گئے اور اس کے بعد آپ نے اپنے وصفی نام بتائے تو وصفی نام رکھنا جائز ہوا. اب منطقی دلیل یہ کہ اگر ذاتی نام کوئی ہے اور اگر وصفی نام رکھا جائے تو یہ جو وصفی نام ہے یہ ذاتی نام کا معرف ہو، مقسم نہ ہو. لفظ یاد رکھا جائے، ذاتی نام کا معرف ہو، مقسم نہ ہو، تعریف کرنے والا ہو، وضاحت کرنے والا ہو اور اس کی وضاحت کرنے والا ہو، تقسیم کرنے والا نہ ہو. اب بتائیے اسلام از اکول ٹو اہل الحدیث، درست ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اسلام نام ہے قرآن و حدیث کا، قرآن و حدیث سے جو کچھ باہر وہ اسلام ہے ہی نہیں، لہذا اسلام از اکول ٹو اہل الحدیث اور اسلام از اکول ٹو اہل الحدیث اور مسلم از اکول ٹو اہل الحدیث. تو اہل الحدیث جو نام ہے ذاتی نام کا معرف ہے، ممیز ہے، مقسم نہیں ہے. اگر حنفی اور شافعی رکھ دیا جائے تو یہ مقسم ہے، لہذا اہل الحدیث رکھنا درست ہے اور کسی شخصیت کی طرف انتساب کر کے نام رکھنا درست نہیں، اس لیے کہ وہ مقسم ہے، تقسیم کرنے والا ہے، معرف اور ممیز نہیں ہے. کیا یہ نام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں بھی تھا؟ جی ہاں تھا. دلیل یہ اثر وعن الشعبی قال کرہ الصالحون الاولون الاکثار من الحدیث ولو استقبلت من امری ما استدبرت ما حدثت الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث. تذکرۃ الحفاظ قال الحاکم فی ترجمۃ الشیبی، امام عامر شیبی کے ترجمے میں یہ نقل ہے اور تذکرۃ الحفاظ میں قول موجود ہے. حضرت شیبی فرما رہے کہ پہلے کے نیک لوگ زیادہ حدیث بیان کرنے سے ذرا بچتے تھے اور وہ بات جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہو گئی ہوتی تو میں وہی حدیث بیان کرتا جس پر تمام اہل الحدیث کا اجماع تھا. اور یہ شیبی کون ہے؟ اوپر کسی کا اجماع، اتنے لوگوں کی تعداد حیرت انگیز ہے. جی چاہتا ہے کہ اس پر بھی ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر دوں. حدیث اس طرح وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یجیء اقوام تسبق شہادت احدہم یمینہ ویمینہ شہادتہ قال ابراہیم وکانوا یضربوننا علی الشہادت والعہد. رواہ البخاری فی کتاب الشہادات. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الشہادات کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ جب تک آپ حیات ہیں. اب آپ کے زمانے کے بعد کون سا زمانہ بچتا ہے؟ صحابہ کرام کا. اور صحابہ کرام کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ. یہ تین زمانے ہیں. خیر الناس قرنی یہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم پھر اس زمانے سے جو لوگ منسلک صحابہ، ثم الذین یلونہم پھر میرے صحابہ سے جو منسلک ہیں. اس کا مطلب دور نبوی، دور صحابہ، دور تابعین اور دور صحابہ کے اندر یہ لفظ موجود تھا. اس کا مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین لفظ اہل الحدیث سے اچھی طرح واقف تھے. اب آخری بات رہ گئی، کیا یہ نام رکھنا ضروری ہے؟ جی ہاں ضروری ہے. کیوں؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا یہ ہوتا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ رہے، کوئی حدیث بیان کر رہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں وہ سب صحیح ہے. آپ یہ تھوڑی کہتے تھے کہ یہ بیان کر رہا ہوں یہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے. اور صحابہ کرام بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے. اچھا بعد میں جب صحیح حدیثوں کے اندر ضعیف حدیث گھس گئی تو فقہاء نے، محدثین نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ صحیح حدیث کیا ہے، ضعیف حدیث کیا ہے، تاکہ لوگ ضعیف حدیثوں کو چھوڑ کر کے جو انسانوں نے گڑھ لی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر آ جائیں. تو آج پہلے مسلمانوں کے مقابلے میں صرف کافر تھے تو اور نام رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آگے چل کر کے جب بدعتیں پھیلی تو مسلم کے ساتھ ساتھ
اہل السنہ نام رکھا گیا بدعتیوں کے خلاف، اور سنت کا پتہ چونکہ حدیث سے چلتا تھا لہذا اہل الحدیث انہوں نے نام رکھا، اس لیے کہ اہل السنہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی جب تک کہ اہل الحدیث نہ ہو، اس لیے کہ سنتوں کا پتہ حدیث ہی سے چلتا ہے۔ کوئی سنت ڈھونڈنی ہو تو آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ حدیث ہی کے اندر تو ڈھونڈیں گے۔ اس کا مطلب اگر کسی نے کہہ دیا اہل الحدیث تو اہل القرآن بھی ہو گیا، اہل السنہ بھی ہو گیا، محمدی بھی ہو گیا، سلفی بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ یہ لفظ اہل الحدیث بہت جامع ہے، یہ در حقیقت ممیز ہے دیگر تمام ان فرقوں کے مقابلے میں جو اپنی خواہشات اور اپنی اہوا، اپنے آرا، اپنے خیالات فاسدہ اور اپنی افکار کاسدہ کے اوپر قائم ہیں۔ ان سے تمیز دینے کے لیے یہ نام رکھنا ضروری ہو گیا ہے، جیسے کہ محدثین کے اوپر یہ ضروری تھا کہ بتائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، تاکہ لوگ صحیح اور ضعیف کے درمیان فرق کر کے تمیز کر کے حدیث سے صحیح کے اوپر عمل کریں۔ ایسے ہی ضروری ہے کہ لوگ یہ نام رکھیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام در حقیقت ایک فرقہ ہے۔ بہت غور سے سنو، لے کر جاؤ، آج یہاں سے لے کر کیا جاؤ گے؟ یہ آخری بات۔ ایک صاحب نے کہا کہ 4 ہی تو فرقے ہیں، یہ 5واں کہاں سے آیا؟ میں نے کہا کہ 4 فرقے کون سے؟ بولے کہ ایک سمندر ہے۔ بولے ہاں سمندر ہے، اس سے 4 نہریں نکلی، تو پانی تو وہی ہے، پانی تو وہی ہے۔ ایک سمندر ہے، 4 نہریں نکلی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نہر، امام شافعی کی نہر، امام مالک کی نہر، امام احمد، 4 نہریں نکلی، یہ 5واں کہاں سے آیا؟ میں نے کہا 5واں وہی سمندر ہے۔ پانچواں کہاں سے آیا؟ 4 نہریں نکلی، 5واں کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا سمندر ہی تو ہے، وہی اصل ہے، وہی اہل حدیث ہے۔ اچھا یہ 4 تو وہی پانی ہے۔ بولے پانی تو صحیح تھا۔ میں نے کہا لیکن آگے چل کے بارشیں ہوئیں اور بڑی گندگیاں آ گئیں سب اس کے اندر۔ اب اگر صحیح پانی اور صاف و شفاف پانی پینا تو سمندر کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اب وہ آیت کریمہ پڑھ لو، تقریر کا اختتام۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ۔ اگر پانی گدلا ہو جائے تو گدلے پانی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ڈائریکٹ کنویں کی طرف، اصل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ وہی مطلب ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا